حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ مہمان آ گئے آپ کے پاس، آپ کی مہمان نوازی پورے علاقے میں معروف اور مشہور تھی۔ آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ فلاں جو دکان ہے اس کو بتا دو کہ اتنے مہمان آئے ہیں، اتنے پیالے دودھ کے بھیج دیں۔ آج کل کی طرح 3 سٹار 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مرغ کڑھائی، چکن کڑھائی، جناب مٹن کڑھائی، بیف کڑھائی، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، نہ لمبے چوڑے کو مینیو ہوتے تھے ان کے پاس، سادی سادی دکانیں ہوتی تھی، سادے سادے لوگ ہوتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے تھے۔ امام صاحب نے بھیج دیا کہ جاؤ موسم بڑا بنا ہے تو ان کے لیے گرم گرم دودھ لے کے آؤ۔ بخل کا دور بھی نہیں تھا، اب تو خیر بخل کا دور آ گیا ہے۔ جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی مائیں جو تھیں کتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے۔ ایک گلاس بندہ پانی یا دودھ یا لسی پی لیتا تھا تو خوب سیر ہو جاتا تھا۔ ایستا ایستا بخل آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اب گلاس ایک کپ کے سائز کا رہ گیا ہے، ایک کپ کے سائز کا۔ دوبارہ شرم کی وجہ سے مہمان آگے نہیں کرتا، اگر آگے کروں گا دوبارہ تو یہ کہیں گے اتنا بھوکا اور کمینہ ہے کہ اتنے گلاس پی گیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بخل کرتے کرتے گلاس کا سائز ہی چھوٹا ہو گیا ہے۔ بخل کا دور نہیں تھا، لوگ سخی تھے، بڑے دل والے تھے۔ وہ دودھ کے پیالے کو جب آرڈر دے کے آیا تو اس دودھ والے نے ایک چھوٹے سے بچے کو وہ دودھ کے پیالے تھمائے اور کہا کہ یہ لے جاؤ نعمان بن ثابت کے پاس، اسے جا کے دے آؤ۔ جب وہ بچہ دودھ لے کے آیا، امام صاحب کی نظر اس بچے پہ پڑی، اس نے دودھ رکھا تو اس بچے کو فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا جی حضرت، فرمایا بیٹا کیا نام ہے؟ کہا ابراہیم۔ ابھی چھوٹے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں ہوٹل پہ کام کرنے کی؟ کہا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیم ہوں، گھر کا گزارا نہیں چلتا، میری ماں نے مجھے ہوٹل پہ بھیج دیا ہے۔ فرمایا بیٹا ہوٹل والا کتنے پیسے دیتا ہے؟ کہنے لگا ہفتے کا 1 درہم دیتا ہے، مہینے کے 4 درہم بنتے ہیں، گزارا گھر کا چل جاتا ہے، ہم دونوں ماں بیٹے کا۔ فرمایا بیٹا ایک اور کام نہ کریں؟ کہا جی استاد جی۔ فرمایا ایسا کرتے ہیں آج کے بعد تو نے ہوٹل پہ نہیں جانا، میرے پاس آنا ہے، تو یہاں آ کے پڑھا کر، میں تجھے ہفتے کے 2 درہم دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، سارا دن ہوٹل پہ اس کا چولہا جلانا، لکڑیاں رکھنا، کوئلے رکھنا، دودھ گرم کرنا، عمر تھوڑی تھی مشقت بڑی تھی۔ میرے عرف کھڑی کہتے ہیں باپ مرن سر ننگا ہووے، ویر مرن کڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا پاؤن کرے رکھوالی۔ تو کہا حضور میں تو پیسوں کے لیے کام کر رہا ہوں، اگر آپ دیتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے سارا دن ہوٹل والے کے برتن دھونا، مانجنا، جھڑکیں کھانا، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑھنا، مجھے اور کیا چاہیے۔ اگلا دن ہوا تو وہ بچہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ جب ہفتہ ہو گیا تو امام اعظم نے 2 درہم دیے، وہ لے کے گھر چلا گیا، اپنی ماں کو دیے۔ کہا بیٹا تجھے کس نے دیے؟ کہا امی میرے استاد نے دیے۔ ماں آ گئی ہوٹل والے کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ تیری مہربانی تو نے میرے بیٹے کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ ہوٹل والا کہنے لگا کہ بی بی تیرا بچہ میرے پاس سے کام چھوڑ گیا ہے، یہ ساتھ جو مدرسہ ہے وہ تو اس مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے،
میں نے تو اسے کوئی نہیں 2 درہم دیے۔ تو ماں پیچھے مدرسے میں آ گئی، اپنے بیٹے کے ہاتھ سے پکڑا، کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ آپ اس کو مولوی بنانا چاہتے ہیں؟ چھوڑے میرے بیٹے کو۔ بیٹے کو اٹھا کے لے گئی۔ جب ماں بیٹے کو اٹھا کے لے گئی تو وہ ماں تھی اس کی، امام اعظم چپ کر گئے۔ چند دن گزرے، پھر مہمان آ گئے۔ آپ نے پھر پیغام بھیجا اس ہوٹل والے کے پاس کہ دودھ لے کے آؤ۔ تو وہ بچہ دودھ لے کے آیا۔ فرمایا بیٹا تم نے آنا چھوڑ دیا؟ کہا جی میری امی نے منع کر دیا۔ وہ کہتی ہے ہم نے بیٹے کو مولوی نہیں بنانا۔ کتنی آمدن ہوتی ہے مولویوں کی، کتنی تنخواہ لیتے ہیں یہ۔ ہم نے نہیں مولوی بنانا، کام سیکھے گا، ہوٹل کا کام سیکھے گا، پھر بعد میں اپنا ہوٹل بنا لے گا، بڑی کمائی ہے اس کام میں، ایسا 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 ترقی کرتا جائے گا۔ گھر کی گزر بسر بھی نہیں ہوتی اگر میں کام نہ کروں تو۔ ماں ہے، میں ہوں، گھر کے اخراجات ہیں، باپ ہے نہیں جو کما کے لائے، گھر کا نظام چلے۔ کہا اچھا بیٹا ایسا کرتے ہیں کہ میں تجھے ہفتے کے 5 درہم دوں گا۔ سمجھ آئی لوگوں؟ کوئی نہیں آئی؟ میں تجھے ہفتے کے 5 درہم دوں گا، تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا کر۔ بچے نے جب یہ بات سنی تو پھر آ گیا۔ ہفتہ گزرا، امام اعظم نے 5 درہم دیے، وہ لے کے گھر گیا۔ ماں دیکھ کے بڑی خوش ہوگی، میرے بیٹے کی تنخواہ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ پھر آئی ہوٹل والے کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا بی بی تیرا بچہ تو پھر کام چھوڑ کے چلا گیا، اب پھر اسی مدرسے میں جاتا ہے جہاں پہلے جاتا تھا۔ ماں پھر آ گئی، دیکھا بیٹا کلاس میں بیٹھ کے امام اعظم کے پاس پڑھ رہا ہے، درس تلمذ لے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ میرے بیٹے کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر آپ نے اسی کام پہ لگا دیا۔ تو آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا بی بی تجھے پتہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے بیٹے کی پیشانی میں، وہ وقت آئے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے جن چیزوں کو بادشاہ ترسیں گے وہ چیزیں اس کے قدموں میں ڈھیر پڑی ہوں گی۔ دنیا کی دولت، دنیا کا مال اس کے قدموں میں پڑا ہوگا، بادشاہ بھی ترسیں گے ان چیزوں کو اور ان خوراکوں کو جو انعام اور جو چیزیں رب تعالیٰ تیرے بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ از دل خیزت بل دل ریزت، ان کی باتیں دلوں سے نکلتی تھی اور دلوں کو جا کے گھائل کرتی تھی، دلوں پہ وار کرتی تھی۔ بات دل سے نکلی، اس کے دل پہ لگی، پھر وقت گزرا، جب وقت گزرا امام اعظم کے تمام شاگردوں میں سے علمی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے جس کا نام آپ کے شاگرد کا جس کا نام امام ابو یوسف ہے، وہ امام ابو یوسف تھے جن کا اصل نام حضرت ابراہیم تھا۔ وہ امام ابو یوسف تھے کہ آپ کے تمام شاگردوں میں سے سب سے جو بلند پایا عالم ہوئے۔ اور پھر ہوا کیا؟ خلافت عباسیہ کے دور میں، کہ جن کی اتنی بڑی خلافت تھی کہ ان کی خلافت کے اندر سے سورج چڑھتا اور ڈوبتا، ہمالیہ کی چوٹیوں سے لے کر پورا چیچنیا، پورا ترکی اور پوری دنیا کے اوپر جن کی سلطنت کا ڈنکا بجتا تھا، اس پوری سلطنت کا سب سے بڑا چیف جسٹس اور قاضی القضات جو تھا، اس کا نام حضرت امام ابو یوسف تھا۔ اتنا بڑا رب نے دنیاوی اعتبار سے بھی عہدہ دیا اور دینی اعتبار سے بھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس کچھ دعوت کی چیزیں آئیں، ان میں پستہ، کاجو، بادام، چلغوزے، اخروٹ، یہ ساری چیزیں، ایک بہترین قسم کا حلوہ بنا ہوا تھا۔ تو حضرت امام ابو یوسف کی خدمت میں پیش کیا۔ وقت کا بادشاہ خود وہ تھال پکڑ کے آیا۔ دین سیکھنے والوں اگر استقامت اختیار کرو گے
رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا دار بھی، دنیا کی نعمتیں بھی تمہارے پاؤں کے تلوے چاٹیں گی، اور اگر تم نے دنیا داروں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے تو پھر حال یہ ہوگا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، پھر نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی۔ تم اپنے اندر سے لالچ نکال دو، رب تجھے اتنا دے گا، تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ وفا مدینے کے تاجدار سے کرو، وفا حضور سے کرو، اللہ اس جہان میں بھی نوازے گا، اللہ اگلے جہان میں بھی نوازے گا۔ وقت کا بادشاہ ہے خلیفہ ہارون رشید، وہ تھال پکڑا، امام صاحب کی خدمت میں پیش کیا، آپ تناول فرمانے لگے۔ کتنے لوگ ہیں، پیچھے سردی کا موسم گزرا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے 1 کلو چلغوزے کھائے ہیں پورے سردی کے موسم میں، یا 1 کلو میں نے پستہ کھایا ہے؟ آپ میں کروڑ پتی ادبن کروڑ پتی لوگ بھی بیٹھے ہیں، متوسط بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، کون 1 کلو پستہ کھائے؟ پوری سردی کے موسم میں کسی نے 1 کلو پستہ نہیں کھایا ہوگا، اور بعض کو تو سالوں گزر گئے ہوں گے، سالوں گزر گئے ہوں گے۔ 1 کلو چلغوزے، کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 1 کلو چلغوزے کھائے ہیں؟ بعض تو ایسے ہیں کہ جنہیں چلغوزے دیکھے بھی کئی عرصہ گزر گیا ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے وہ چلغوزے، پستہ، کاجو، بادام، اخروٹ، یہ بہترین قسم کی ایک شہد اس میں ڈالا ہوا تھا، وہ چیزیں بنی بنائی، پکی پکائی، خلیفہ ہارون رشید نے یوں پیش کی۔ آپ نے کچھ تناول فرمایا، کچھ بچا دیا۔ جب بچا دیا تو ہارون رشید نے دیکھ کے کہا کہ قاضی صاحب، امام صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں جو برسوں بعد ہمیں نصیب ہوتی ہیں، جو سالوں بعد ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ نے کھایا اور باقی یوں ہی آپ نے بچا کے رکھ دیا، تو امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ فرمایا آج مجھے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جن نعمتوں کو بادشاہ ترسیں گے، رب تجھے وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔